الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ ایک سوال بھیجا تھا واٹس ایپ پہ۔ وہ سوال کچھ یوں ہے کہ اس اعتراض کا کیا ٹھوس اور مدلل جواب ہوگا کہ جو بندہ فوت ہونے کے بعد نہ خود کفن پہن سکے، نہ خود اپنے کپڑے اتار سکے، نہ وہ خود قبرستان تک جا سکے، نہ قبر کے اندر خود اتر سکے، نہ خود غسل کر سکے، جو اس قدر محتاج ہو، اس شخص کو دفنانے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ یہ ہماری مشکل حل کرتا ہے یا کروا دیتا ہے، اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ تو بلا تمہید میں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں تو صرف اپنا فقط حصہ ڈالنے کے لیے کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا تھا۔ یہ اعتراض بیسیکلی مرزا ابو جہل جیلمی کا ہے۔ اس سے پہلے یہ اعتراض وہابی اٹھاتے تھے اور ہم نے ان کو، ہمارے علماء نے ان کو اس کے ٹھوس جواب دیے، الزامی تحقیقی تمام جواب دیے۔ تو آج کل جو ہے نا مارکیٹ میں کیونکہ مرزا آیا ہوا ہے، تو وہ مرزا اس طرح کے سوالات کرتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بیسیکلی اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے اور شر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اس کے فالوور دیکھ لیں، اکثر جو ہے وہ بے دین رافضی یا قادیانیوں سے کچھ متاثر دنیا دار لبرل قسم کے لفنگے سے لوگ ہیں۔ اس کے فالوور جتنے بھی ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیں، عمر فاروق کا نام لیں، عثمان غنی کا نام لیں، مولا کائنات کا نام لیں، صحابہ کرام سے تو چڑھتے ہیں، اولیاء کرام سے تو چڑھتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کمالات بیان کرو تو چڑھتے ہیں، بہت ایسے ایسے سوالات کریں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، ہیں یہ کیا؟ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ سوال جو ہے نا، یہ بھی مکھی پہ مکھی ماری گئی ہے، اور اس طرح کے سوالات کریں گے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک امیر اہل سنت کی ایک تصویر دکھاتے ہیں کہ امیر اہل سنت کسی سے، کوئی بندہ مرید آپ کے کان میں بات کر رہا ہے اور آپ یوں کان لگا کے اس کی بات سن رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں وہ کان لگا کے بات سن رہے ہیں، تو یہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تبھی تو کان قریب کیا ہوا ہے نا، تو مرنے کے بعد تم کہو گے کہ جی یہ تو دور و نزدیک کی سنتے ہیں، اور یہ اس طرح، مطلب اس طرح کی باتیں جو اعتراض کرتے ہیں۔ اور جو بندہ دین کو نہیں جانتا، یا دین کے بارے میں، یا اللہ رب العزت کے اختیارات کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں جس بندے کو اتنی آگاہی حاصل نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں یار وہ اتنی قریب سے سن رہے ہیں تو دور سے کیسے سنیں گے؟ آخر انہیں سمجھ نہیں آ رہی، تبھی تو کان قریب کیا ہوا ہے۔ یعنی ایک چیز ہے کرامت، جو ہوتی خرق عادت ہے، جس کا ظاہری اسباب سے تعلق نہیں ہوتا، عقل کو عاجز کر دیتی ہے۔ اب اگر کوئی دور سے سنتا ہے تو یہ قوت سماعت سے سننا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت جس کو چاہے سنوا سکتا ہے، اور اس میں کانوں کا عمل دخل نہیں ہے کہ اس کے کانوں کی سماعت بڑی تیز ہوگی قوت تو پھر وہ سنے گا، ورنہ اللہ نہیں سنوا سکتا۔ اللہ تو گونگوں کو بلوا سکتا ہے، بہروں کو سنوا سکتا ہے، اندھوں کو دکھا سکتا ہے، ڈوبے ہوئوں کو ترا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جی فوت ہونے کے بعد جو بندہ کفن نہ پہن سکے، اب ہم پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ کیا فوت ہونے کے بعد بندے کو خود کفن پہننا چاہیے، پھر تم اس کو بااختیار مانو گے؟ فوت ہونے کے بعد فوت شدہ بندے کو خود غسل کرنا چاہیے، پھر تم مانو گے کہ یہ محتاج نہیں ہے؟ فوت شدہ بندے کو اپنے کپڑے خود اتارنے چاہیے اور خود چل کے قبرستان جانا چاہیے اور خود قبر میں اتر جانا چاہیے، پھر تم مانو گے کہ یہ بندہ محتاج نہیں ہے بلکہ بااختیار ہے؟ ظالموں، تم کیوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو تختہ مشق بنا رہے ہو؟ تم کیوں اولیاء کاملین کی محافل سے لوگوں کو اٹھانا چاہ رہے ہو؟ تم کیوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اکابرین اجلہ اولیاء کرام سے لوگوں کے دلوں میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہو؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ شب برات کوئی نہ منائے، شب معراج کوئی نہ منائے، شب قدر 27ویں کو یا 29ویں کو کوئی نہ منائے، عظیم فضیلت والی راتیں آئیں کوئی نہ منائے، کوئی عبادت نہ کرے، مسجد میں عبادت کی بدعت ہے، سجدے کیے بدعت ہے، تراویح پڑھی بدعت ہے۔ یہ ساری باتیں جب سب کچھ چھڑوا دو گے اور وہ پھر نصیب و لال اور مائیکل جیکسن کو لے کے بیٹھ جائیں گے، تو پھر رو پیٹو گے، پھر کیا کرو گے؟ یہ بھی شرک، وہ بھی شرک، اسے بھی بدعت، اسے بھی بدعت، اسے بھی کفر، اسے بھی کفر۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل تم لوگوں نے رہنے دینا ہے کہ جس پہ لوگ عمل کریں اور اپنی عاقبت کی فکر کریں؟ جب تک ہو کی زبیں لگتی رہیں، لوگ اولیاء کاملین سے وابستہ رہے، خانقاہوں سے جڑے رہے، نہ بم دھماکے ہوتے تھے، نہ دہشت گردی ہوتی تھی، نہ خون خرابہ ہوتا تھا، نہ کافر مشرک کی صدائیں لگتی تھیں۔ تم بے ایمان لوگوں نے آ کے ایسا امت کا خانہ خراب کیا ہے، ایسا لوگ، نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، وہ تو پہلی بگڑی پڑی تھی، اس کے بعد ترا یہ کہ تم نے اولیاء کاملین، صحابہ کرام، فقہا، مجتہدین،
اسماء اور رجال والے کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے بارے میں تم نے شکوک و شبہات میں مبتلا نہ کیا ہو، تاکہ لوگ اسلام سے کسی طریقے سے بدزن ہو جائے، اور تم کامیابی سے اپنا کام کر لیتے اگر علماء اسلام زندہ نہ ہوتے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے وارث نہ ہوتے تو نہ جانے تم کیا سے کیا کر دیتے۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ جو غسل نہیں کر سکتا، جو اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا، جو کفن نہیں پہن سکتا، خود جو تختے پہ لیٹ نہیں سکتا، جو قبرستان نہیں جا سکتا، اپنی قبر میں نہیں اتر سکتا، اس کو تم کہتے ہو کہ یہ کچھ کر لے گا یا کچھ کروا کے دے دے گا ہمیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو محتاج ہے، ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ یہ محتاج ہے؟ قرآن کی وہ آیت پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھو جس میں لکھا ہو کہ یہ محتاج ہے۔ اور محتاج تو تب مانو کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ تو نے مرنا ہے تو مرنے کے بعد غسل خود کرنا ہے، تو نے مرنا ہے تو مرنے کے بعد کفن خود پہننا ہے، اپنی قبر تک چل کے تو نے خود جانا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی کہ لوگ تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں۔ خبردار، خود جانا ہے، تو نے خود اپنی قبر میں لیٹنا ہے۔ اگر تو اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا، تختے پہ لیٹا ہوا ہے، نہ وہ ہل رہا ہے نہ جھل رہا ہے، نہ اس کو کہہ رہے ہیں کپڑے اتار وہ نہیں اتار رہا، اسے کہہ رہے ہیں کفن پہن وہ نہیں پہن رہا، اسے کہہ رہے ہیں غسل کر وہ نہیں کر رہا، تو اب کہیں گے یار یہ تو محتاج ہے تو چلو اب ہم کرتے ہیں سارا کچھ اس کا، جب اللہ رب العزت نے کہا ہی نہیں، اللہ رب العزت کا کوئی حکم موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں تو تم یہ بتاؤ نا کہ حکم تو موجود تھا لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، یا اللہ نے اس لیے کہا کہ اب وہ تو کچھ کر نہیں سکتا، وہ تو ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتا، تو چلو تم اس کو اس کے کپڑے اتار دو، چلو تم اس کو کفن پہنا دو، چلو تم اس کو قبرستان تک لے جاؤ، چلو تم قبر میں اتارو۔ یعنی کہ تم کہتے ہو کہ خود قبر میں اترے تو پھر اوپر کون مٹی ڈالے گا بھائی؟ اگر وہ خود اپنی قبر میں، تیرا باپ اگر قبر میں جا کے لیٹ جائے اور جا کے جی مٹی ڈالو، کون ڈالے گا اس پہ مٹی؟ تو ڈالے گا؟ میں مرزا جیلوی سے مخاطب ہوں، میں کیا تو اس پہ مٹی ڈال دے گا؟ اگر ڈالنے لگے گا تو لوگ کہیں گے تو حلالی بھی آئے گا نہیں، اور باپ تیرا زندہ ہے اور تو اس پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ تو کہے گا نہیں جی وہ میرا باپ کو محتاج تھوڑی ہے، میرا باپ کو لوگوں کا محتاج تھوڑی ہے، وہ خود چل کے آیا قبرستان میں، قبر میں آ کے لیٹا ہے، میں اس پہ مٹی۔ غلیظ آدمی، تم لوگوں کے ذہنوں میں انڈیل کیا رہے ہو؟ اور یہ محتاجی نہیں ہے، یہ فوت شدہ کی شان ہے، یہ فوت شدہ کا پروٹوکول ہے جسے تم محتاجی کہہ رہے ہو۔ بے ایمان، بدکار، بے حس آدمی، کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں امت کو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے کے جا رہے ہو؟ یہ اس کے لیے پروٹوکول ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ الحمدللہ جب کوئی فوت ہو تو مجھے سعادت ملتی ہے کہ میں اگر موقع مل جائے تو میں غسل دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایک بار ہمارے ایک اسلامی بھائی فیصل آباد میں فوت ہو گئے، تو ان کی کچھ عزیز و قارب قریبی رشتہ دار جو ان کے وہ لاہور تھے، تو وہ ان کا ایک بھائی، وہ میرا دوست تھا، وہ لاہور لے کے آئے۔ فیصل آباد سے لاہور آنے سے پہلے انہوں نے مجھے کال کی کہ صاحب بھائی ہم وہ واصف بھائی انتقال کر گئے ہیں، تو میں نا لاہور لے کے آ رہا ہوں تو غسل آپ نے دینا ہے۔ میں کہا جی انشاءاللہ آپ آئیے، ہم ضرور اپنے بھائی کو غسل دیں گے۔ تو جب وہ تختے پہ وہ لیٹا ہوا تھا نا تو ہم اس کو غسل دے رہے تھے، تو غسل دیتے دیتے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، تو میں نے یوں سر اٹھا کے دیکھا نا، میں بالکل اس کے میت کے بالکل پاس بیٹھا تھا، نیچے تخت پہ چوکی رکھ کے اس پہ بیٹھا ہوا تھا، میں شاید وہ چہرہ دلوا رہا تھا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا، تو میں نے ایک ذہن میں خیال آیا، تو میں نے یوں سر اٹھا کے دیکھا نا تو کچھ 10 بندے کھڑے ہوئے اس تخت کے ارد گرد جہاں غسل دے رہے تھے نا، کچھ 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں، ایک نے روئی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کاٹن پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں، ایک نے وہ لوٹا پانی کا گرم پکڑا ہوا ہے، ایک بندہ گرم پانی لا کے ٹھنڈے میں ملا رہا ہے، بیری کے پتے ملائے ہوئے ہیں، ایک بندہ صابن لیے کھڑا ہے، پردہ کیے ہوئے 2-4 بندے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار اللہ رب العزت نے اپنی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو کتنا پروٹوکول دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مر گیا تو جاؤ جا کے اس کو کہیں پھینکاؤ، نہیں کہا یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پہ مرا ہے، اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کو خود غسل دو۔ بھئی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا بس ٹھیک ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جاؤ جا کے اس کو دفنا دو، نہیں، اس نے کہا اس کے کپڑے اتارو، تم اتارو، تم جو اس کے قریب نہیں پھٹکتے تھے نا، یہ مومن ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ انسان ہے، اس کے قریب جاؤ، اتارو اس کے کپڑے، عزت سے، آرام سے، تکلیف نہ ہو، کھینچ کے نہیں اتارنے، اس کو تکلیف نہیں دینی، بڑے پیار سے تم اس کے کپڑے اتارو، اس کا سطر ڈانپو، خبردار اس کے سطر پہ نظر نہ پڑے، اس کا سطر ڈانپو، اس کو غسل دو، پانی زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، پانی زیادہ گرم نہ ہو، معتدل درمیانہ پانی ہو جس سے نہ زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو نہ زیادہ گرمی، مردے کو اذیت نہ ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے اچھا سا کفن پہناؤ، پھر اس کو چارپائی پہ رکھو، پھر اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، اپنے کندھوں پہ شان و شوکت سے لے کے جاؤ اس کو قبرستان میں، اور جا کر اس کو اچھی سی لحد، یہ نہیں ہے کہ لحد کھودی اور اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، نہیں، حتی الامکان کوشش کرو کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ کم از کم قبر میں ہو کے یوں بیٹھ سکے، اور پھر اس کے اوپر سلیب لگاؤ، تختی لگاؤ، وہ سائیڈ والی لحد بناؤ، جس طرح بھی کرو اس کی قبر کو تیار کرو اور شان و شوکت سے اس کو دفن کرو۔ تو یہ اس کا پروٹوکول ہے، تم اس کو محتاج کہہ رہے ہو، تم اس کو محتاجگی کہہ رہے ہو،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں اس کو دفنانے کے بعد کہ یہ ہماری مشکل حل کرتا ہے یا کرواتا ہے، تو یہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اگر وہ بندہ نیک ہے، اگر وہ بندہ کامل ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہے، تو ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ اب کہتے ہو، تم کہتے ہو اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ کو دعا کر، اللہ سے دعا کرو گے تو کیا اللہ سنے گا نہیں؟ اللہ یہ کو محتاج ہے ان نیک بندوں کا، یہ تو اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تم خود ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں، تم خود دعا کرو، تم لوگوں کے وسیلے ڈھونڈتے ہو۔ اور جب ہم ان سے کہیں کہ کیا کسی نیک بندے سے جا کے دعا کروائی جا سکتی ہے، تو فوری کہیں گے ہاں کروائی جا سکتی ہے۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تیری نہیں سنتا؟ کیا اللہ تیری نہیں سنتا؟ تو جو اس کے پاس گیا ہے، تو جو اس کو نیک سمجھ کے اس کے پاس جا کے کہہ رہا ہے بابا جی، بزرگوں، عالم صاحب، حضرت صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، اے سفید داڑھی والے بزرگ صاحب، اے امی جی، اے ابو جی، اے چچا، اے دادا، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجئے، تو کیا اللہ تیری نہیں سنتا؟ کیا اللہ ان کی سنتا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو بزرگ ہے نا، تو کیا مطلب بھئی کیا تیری نہیں سنتا، وہ ان بزرگوں کی سن لے گا؟ تجھے یقین کامل حاصل ہے؟ نہیں، وہ دعا بزرگوں سے کروانی چاہیے۔ اور خدا کے بندے، جس طرح تو یہ تعویلیں اور گھڑنتو باتیں پیش کرتا ہے یا ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے، یہی بات ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو وسیلوں کی حاجت نہیں ہے، اللہ وسیلوں کا پابند نہیں ہے۔ دیکھیں روٹی جو ہے وہ کس پہ پکتی ہے؟ وہ توے پہ پکتی ہے نا، توے پہ، اور پکاتا کون ہے اسے آگ پکاتی ہے۔ تو اگر آپ توے کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ روٹی کو آگ میں ڈالیں تو وہ پکائے گی؟ نہیں پکائے گی۔ تو اب آپ کہیں لو جی آگ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روٹی کو پکا لے، یہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تشبیہ دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کہیں او یہ تشبیہ دیکھو جی، آگ کو تشبیہ دے دی جی، یہ ولی سے جی، اللہ سے جی، نہیں نہیں نہیں، یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال ہمیشہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تشبیہ دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوا کہ مثال کو تشبیہ بنا دیا جائے، تشبیہ کو مثال بنا دیا جائے؟ مثال ہے، تشبیہ تشبیہ ہے۔ جب ہم تشبیہ دیں گے تب ہم کہیں گے کہ ہم تشبیہ دے رہے ہیں، جب ہم تشبیہ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے ہم مثال پیش کر رہے ہیں۔ تو اب آگ کو قصوروار نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ روٹی میں، کچے آٹے میں اتنی سخت نہیں کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آگ کی تپش کو قبول کر سکے۔ اس کے لیے آگ اور روٹی کے درمیان ایک چیز ضروری ہے، اور وہ ہے توا، جس پہ روٹی رکھ کے پکائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے وسیلوں کا، اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کرے، جس طرح تم کہتے ہو کہ دعا کسی نیک سے کروائی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے کبھی آج تک کوئی بھی یہ نہیں کہے گا اچھا نیک بندے سے دعا کیوں کرانی ہے، اللہ تیری نہیں سنتا، حالانکہ اللہ تو سب کی سنتا ہے۔ تو جس طرح تم نیک بندے کے پاس جاتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک بندے کا وسیلہ پیش کرنا 14 صدیوں سے ثابت ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 1010، 1010 نمبر، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، یہ مرزا جیلمی نے بے شمار دفعہ پیش کیا، بڑے ٹونے ٹوٹ کے کونے خدروں میں سے چیزیں لے کے آتا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ قحط کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہوتا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بارش مانگا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ کہتے ہیں جی وہ عباس تو زندہ تھے، وہ جی عباس سے دعا کرواتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ 1010 حدیث بخاری میں موجود ہے، اس کو پڑھ لو، ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ پڑھ لو، اس میں ہمیں وہ لفظ دکھاؤ جو حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے الفاظ ہوں کہ یا اللہ ہم پہ بارش بھیج۔ ہمارا چیلنج ہے کہ بخاری کی حدیث 1010 نمبر، اسلام 360 میں دیکھ لو، نکالو اس میں سے حضرت عباس کی دعائیہ کلمات نکال کے دکھا دو۔ وہاں جب کھولو گے تو دعائیہ کلمات حضرت عمر کے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا اللہ، اب غور کیجئے گا، یا اللہ اس سے پہلے جب کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہم تیرے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، اب ہم تیرے نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کے آئے ہیں، یا اللہ تو ہمیں سیراب کر۔ یہ دعا ختم ہوئی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فیسقون، یعنی جو ہی حضرت عمر کی دعا ختم ہوئی اسی وقت فیسقون، ہمیں سیراب کر دیا جاتا، یعنی بارش ہو جاتی۔ اب دعا کس نے کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عمر خود دعا کرے تو اللہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت عمر کی مقبولیت ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ جل وعلا سے مانگ کے لیا ہوا ہے حضرت عمر کو کہ نہیں؟ حضرت عمر مراد رسول ہے کہ نہیں؟ امیر المومنین ہے کہ نہیں؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کی بڑی شان ہے، براء البراء ہیں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑے محترم، بڑی فضیلت والے، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ کی جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب پہ قربان، ہم ان کی گرد راہ پہ قربان۔ ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ بڑے اعلیٰ رتبوں کے مالک ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، وہ مومن ہے۔ جب مومن عباس بن عبد المطلب کا اتنا مقام ہے تو جو امیر المومنین ہے، جو سارے مومنوں کا امیر ہے، اس کا اپنا کیا مقام ہوگا، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جو مراد رسول ہے۔
جس کے رستے کو دیکھ شیطان رستہ بدل لیتا ہے. اللہ رب العزت نے جس میں روب رکھا ہے, جس کی زبان پہ حق رکھا ہے, عمر جدھر جاتا ہے حق اس کے ساتھ جاتا ہے. اللہ عمر کے دل پہ زبان پہ القاء کرتا ہے, الہام کرتا ہے. وہ حضرت عمر, وہ خود دعا مانگ رہے ہیں, لیکن وسیلہ کس کا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کا. اور دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کر رہے ہیں. الفاظ پڑھ لیجیے, اچھی طرح پڑھ لیجیے, تسلی سے سارے ترجمے پڑھ لیجیے کہ یا اللہ پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے, اب تیرے نبی کے چچا کا. اب کہتے ہیں وہ تو زندہ تھے جی. تو ہم یہاں پہ دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت عباس کا وسیلہ ہی کیوں؟ حضرت عمر خود کہتے ہیں یا اللہ میں ان سارے تیرے حبیب کے غلاموں نے, صحابہ کرام نے مجھے چنا ہے, اور یہ وہی ہے جنہوں نے مجھے چنا ہے جن کے بارے میں تو نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہوا, یہ مجھ سے راضی ہوئے. یا اللہ یہ وہی ہے جو تجھ سے راضی ہے, تو ان سے راضی ہے, ان راضی شدہ تیرے بندوں نے مجھے چنا ہے, میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تو بارش بھیج دے. حضرت عمر یہ کہہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا, اپنا نہیں کچھ کہا. یہ کہتے کہ میں تیرے نبی کا صحابی ہوں, نہیں کہا. کیا کہا؟ تیرے نبی کے چچا کو. تو وسیلہ کس کا ہوا؟ بات کو سمجھیے گا, وسیلہ کس کا؟ وسیلہ مصطفیٰ کا ہے. یہاں پہ ہم دو طرح سے جواب دیتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے نہیں جی نبی کا وسیلہ نہیں ہے, حضرت عباس زندہ تھے, ان کی بات ہو رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیر نبی کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے. کیونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب بڑی شانوں کے مالک ہیں, بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں, لیکن نبی تو نہیں ہے. آپ نبی تو نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کا وسیلہ پیش کر دیا. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ تو زندہ تھے, اب ہم کہتے ہیں کہ جی زندہ سے دعا کروا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کی دعا یہاں پہ ثابت کر دو. اگر دعا ثابت نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے, تو پھر وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ لوگ جمع تھے, جس میدان میں جمع تھے, وہاں پہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر نے آگے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, چہرہ دکھایا حضرت عباس بن عبد المطلب کا کہ اے نبی, اے اللہ یہ تیرے نبی کے چچا ہیں. تو بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں, بعض ذاتیں ایسی ہوتی ہیں, بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں, اور بعض چہرے بشرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے رب تعالیٰ جل وعلا اپنی رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم المقام فضیلت مآب حضرت عباس بن عبد المطلب کا چہرہ دکھایا رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں. کیوں؟ ورنہ دعا ثابت کرو. دعا تو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, وہاں پہ دعا تو حضرت عمر کر رہے ہیں. اور حضرت انس بن مالک راوی ہیں, آخری الفاظ دیکھ لیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دعا ختم ہوئی, فایوس کون, بارش شروع. کیا مطلب؟ حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا, دعا نہیں کروائی ان سے, صرف ان کو درمیان میں لا کے کھڑا کیا. اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اگر زمین کے اوپر چل رہے ہوں, ان سے دعا بھی نہیں کروائی, صرف ان کو لا کے کھڑا کیا, ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا, ان سے ہاتھ نہیں اٹھوائے, حضرت عباس سے ہاتھ نہیں اٹھوائے, وہ زمین کے اوپر ہے, تو بغیر ان سے ہاتھ اٹھوائے دعا کروائے, صرف ان کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, تو اللہ رب العزت نے بارش برسا دی. یہی عباس بن عبد المطلب اگر قبر میں چلے جائیں, زمین میں چلے جائیں, زمین کے اوپر تھے, تو جائز ان کا نام لینا رب کی بارگاہ میں, حالانکہ انہوں نے دعا تو کی نہیں. تو جب یہ زمین کے اندر چلے گئے, تو اب ان کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایک آیت پڑھو, کوئی ایک حدیث پڑھو جس میں یہ وسیلہ, قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ دو جس میں اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے وسیلے کو حرام, شرک, بدعت, کفر, بے ایمانی, یہ وہ الٹم پلٹم جو کچھ تم کہتے ہو. تو مسئلہ کیا ہے کہ بات کو گھماتے ہیں. ان لوگوں کی عادت ہے کہ انہوں نے بات کو گھمانا ہوتا ہے. بات مردے کی ہو رہی ہے, فوت شدہ کی ہو رہی ہے, اس کو اب یہ محتاج ثابت کر رہے ہیں. اور یہ مرزا جیلمی کا وتیرہ ہے, مرزا جیلمی کا یہ شیوہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عیسیٰ اور اس کی والدہ تو روٹی کھاتے ہیں, حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ روٹی کھاتے ہیں. مخاطب کون تھے؟ مخاطب عیسائی تھے. عیسائی کیا کرتے تھے؟ وہ ان کو اللہ کہتے تھے, خدا کا بیٹا کہتے تھے. حضرت مریم کو اللہ کو, حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے تھے, جو قرآن میں آیا فلا تقولوا ثلاثہ, کہ ان تینوں کو نہ پکارو, خدا نہ کہو انہیں. تو وہ خدا کہتے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ تو روٹی کھاتے ہیں. اب اس نے روٹی کھاتے ہیں کو, اس بے ایمان نے, بدگماش نے, جس کے غیرت سے ناشنا شخص نے اس نے کہہ دیا اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ محتاج ہے روٹی کے, ان کی ماں محتاج ہے روٹی کی. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں نہیں کہا کہ یہ محتاج ہے, بلکہ اس نے کہا یہ روٹی کھاتے ہیں. مخاطب عیسائی تھے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو روٹی کھاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی گندم کا ایک دانہ زمین میں بھیجا, وائی بھیجی کی تھی, ہل چلایا, پانی لگایا, زمین کو نرم کیا, پھر اس میں دانہ پھینکا, پھر اس کے اگنے کا, پکنے کا انتظار کیا, اس کی حفاظت کی, فصل تیار ہوئی, پھر اس کو کاٹا, پھر اس کو چھانٹا, پھر دانے نکالے, پھر اس کو چکی پہ جا کے پیسا, پھر آٹا بنا, پھر اس کو گوندا, پھر پکایا, پھر روٹی کھائی. اتنے مراحل سے گزر کے روٹی تم تک پہنچی. تو اب جو روٹی کھا رہا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ جس نے ایک بیج میں سارا جہان چھپایا ہوا ہے. یعنی تم نے تو ایک بیج گرایا تھا زمین کے اندر, اور نیچے سے نیچے لے گئے تھے, لیکن رب تعالیٰ نے زمین کو پھاڑ کے
اس گندم کے دانے کو اگایا اور اس میں گندم پیدا کی. رب تو وہ ہے کہ جو زمین کو پھاڑ کے ایک کمزور سے بیج کو اس میں سے سر نکالنے کی توفیق بخشتا ہے اور ایک لہلہاتا ہوا پودا کھڑا کر دیتا ہے اور پھر وہ تمہارے کھانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو رب تو وہ ہے کہ جو اس گندم کو پیدا کر رہا ہے اور تم اسے رب کہتے ہو کہ جو اس سارے پروسیس سے گزری ہوئی تیار ہوئی گندم اور پھر اس سے آٹا اور پھر اس سے روٹی پکتی ہے اس کو جو کھاتا ہے تم اس کو رب کہتے ہو. مخاطب تھے عیسائی اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو روٹی کھاتا ہو وہ رب نہیں ہوتا. لیکن اس بے ایمان نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ روٹی کھاتے ہیں اس نے کہا وہ تو روٹی کے محتاج ہے. میں اس کے منہ پہ لتر مارتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ جو روٹی کا محتاج نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے. جو روٹی کا محتاج نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو حضرت عیسیٰ تو آج بھی زندہ ہے, تو روٹیاں کہاں سے آ رہی ہیں ان کے پاس؟ وہ تو روٹی نہیں کھا رہے, تو اب تو وہ محتاج نہیں ہے روٹی کے, تو کیا آپ تم ان کو خدا مان لو گے؟ بے ایمان آدمی. مخاطب وہاں پہ عیسائی ہیں, اللہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے, تم سیاق و سباق کو بدل کے ہر چیز کا الٹ پلٹ کر کے تم نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ تو روٹی کے محتاج ہے. بھئی تو بھی روٹی کا محتاج, میں بھی روٹی کا محتاج, حضرت عیسیٰ بھی روٹی کے محتاج, تو کیا فضیلت ہے بھی ان کی؟ ہم روٹی کے محتاج ہو سکتے ہیں, اللہ کے نبی کھانا کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ وہ محتاج ہے روٹی کے. تو کہہ رہا ہے اللہ نے نہیں کہا. اللہ رب العزت جل وعلا تیرے نزدیک ولی کون ہے؟ تو مفروضے کرتا ہے, مفروضے کر کے ایک لفظ یاد کر کے اس کو اپنے لیکچر میں شامل کرتا ہے اور جتنی دیر بھی بولنا ہو اسی مفروضے پہ وہ ریت کی عمارت بناتا ہے جو ہمارے الحمدللہ دلائل کے دھکے لگنے سے پہلے زمین بوس ہو جاتی ہے. مفروضوں پہ بات کرتا ہے. اور اہل سنت و جماعت کے خلاف جب بھی کوئی بندہ بولے گا نا, وہ ہمیشہ مفروضوں پہ من گھڑت باتوں پہ ایک عمارت کھڑی کرے گا, ڈکوسلے عقلی اور منطقی لاجک وغیرہ یوز کرتے ہوئے نا عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اتنی دیر تک یہ جب تک کسی اہل علم کی نظر نہ پڑے. جو ہی اہل علم کی نظر پڑے گی وہ اس کے مفروضے, وہ اس کی گھڑنتو عمارت, ریت کی دیوار, وہ ایک لمحہ نہیں برداشت کر پائے گی دلائل کا. تو یہ کرتا ہی ہے. اللہ نے کہا وہ روٹی کھاتے ہیں, اس نے کہا اللہ کہہ رہا جی وہ تو محتاج ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی اس کے دل میں بغض ہے. آپ اسے بغض سمجھیں, ورنہ جتنی بات اللہ نے کیا اتنی کرنا. وہ سمجھا کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ روٹی کھاتے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ رب نہیں ہے. جو رب ہوتا ہے وہ روٹی نہیں کھاتا. اللہ روٹی نہیں کھاتا, وہ روٹی کھاتے ہیں. اتنی سی بات ہے. لیکن اس نے وہ محتاج ہے جی. اب اس کے نزدیک ولی کون ہے؟ اس کے نزدیک ولی وہ ہے جو اپنا پیشاب روک کے دکھائے. دیکھیں نا, اب وہ جو دین سے بیزار لوگ ہیں, لبرل قسم کے لوگ ہیں, وہ تو ان باتوں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہائے 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 کیا کمال کی بات کر دیا جی. جو اپنا پیشاب, یعنی اس کے نزدیک ولی وہ ہے جو پیشاب روک کے دکھائے. یعنی ولی تو بہت چھوٹا درجہ ہے نا نبی کے مقابلے میں, ہمارے مقابلے میں نہیں, نبی کے مقابلے میں. تو پیشاب تو کبھی نبی نے بھی نہیں روکا. تو اب جو پیشاب نہیں روک سکتا تم اسے نبی نہیں مانو گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیسے بے ایمان آدمی ہو بھئی. وہ جو تخت لے کے آئے تھے بلقیس کا, آصف بن برخیا جو تخت لے کے آئے تھے, کیا وہ پیشاب روک لیتے ہوتے تھے؟ غلیظ آدمی, تم کیسے بندے ہو. وہ جو تخت لے کے آتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا, جو تخت لے کے, بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جس درباری کو کہا تھا تخت لے کے آؤ, کیا وہ اس نے پہلے پیشاب روک کے دکھانے کا کرتب کر کے دکھایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ اور وہ جب تخت لے کے آئے ملکہ بلقیس کا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو لے کے آئے گا؟ انہوں نے کہا جی میں لے کے آؤں گا, پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا تو پتہ نہیں لا سکتا کہ نہیں, ذرا تو صبح سے لے کے شام تک اپنا پیشاب تو روک کے دکھا. غلیظ آدمی, یہ پیشاب روکنے کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہوا ہے. مطلب پیشاب روکنا ولایت کی نشانی ہے. پیشاب تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم نہ روکو, روکنا چاہیے بھی نہیں. جب حاجت ہو فوری طور پہ رفع حاجت کرو. اور تم کہتے ہو جی اپنا پیشاب تو یہ 12 گھنٹے روک نہیں سکتے. پھر روکے کیوں؟ پیشاب روکنا توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کرامت ہے. مطلب جن اولیاء کاملین کی قرآن سے احادیث صحیحہ سے, چلو کیونکہ اجماع امت تو تم نے ماننا نہیں, احادیث کی کتب میں حضرت خبیب, بخاری کی حدیث ہے, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابیہ نے زنجیروں میں, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے بالکل زنجیروں میں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں انگور کے گچھے ہیں, وہ انگور کھا رہے ہیں, بے موسمہ پھل. اور وہاں پہ جس علاقے میں دیکھا وہاں پہ اس پھل کا کوئی دور دور تک نشان ہی نہیں ہے. حدیث بخاری میں موجود ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ جو کرامت ان کا صدور ان سے ممکن ہوا اور صحابیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بیان کیا, انہوں نے یہ کرامت دکھانے سے پہلے 12 گھنٹے اپنا پیشاب روکا تھا. مطلب اولیاء کرام اور کرامات کے بارے میں بد ظن کرنے کے لیے, لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے ایسی گندی اور غلیظ باتیں کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں بہامات پیدا ہوں, وسوسے پیدا ہوں. ہاں یار بندہ تو مرنے کے بعد خود نہا بھی نہیں سکتا, اس کو اللہ نے کہا ہے تو نہا. یار بندہ تو خود کفن بھی نہیں پہن سکتا, اللہ نے کہا ہی نہیں ہے.
لو میں چیلنج سے کہتا ہوں مرزا جیلمی کا باپ مر جائے یا اس کی ماں مر جائے, مری پڑی ہو, اور وہ کہے ایک دم لوگ اس کے ارد گرد اس عورتیں بیٹھی ہوں اور وہ کہے لاؤ میرا کفن کی طرح میں کفن پہن لوں, سارے ڈر کے بھاگ جائیں گے. ایک بندہ بھی وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوگا, سب بھاگ جائیں گے, دکھی لگا دیں گے, یہ اس نے کیا کہہ دیا. اللہ نے اس کو اس کا مکلف ہی نہیں کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ بندے کے پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے. تو اگر مردہ صبح سے لے کے شام تک پڑا رہا, غلیظ آدمی, غلیظ کے پتر, تم تو شام کو کہہ دو گے یار یہ فجر کے بعد فوت, فجر سے پہلے فوت ہوا تھا, لو عشاء ہونے والی ہو گئی ہے, نہ اس نے فجر پڑھی, نہ اس نے ظہر پڑھی, نہ اس نے عصر پڑھی, نہ اس نے مغرب پڑھی, اب عشاء ہونے والی ہے, یہ تو عشاء بھی نہیں پڑھے گا, یہ کیسا بندہ ہے جی. تو لوگ اس کے منہ پہ جوتیاں مار کے کہیں گے کہ یہ نمازی تھا لیکن اب یہ مکلف نہیں رہا, اب اللہ کا حکم نہیں ہے اس کے لیے نماز کا. لیکن تم یہ کہو جی اب محتاج ہے بیچارہ, کیسے فجر پڑے گا, یہ تو محتاج ہے, ظہر کیسے پڑے گا. وہ محتاج نہیں ہے, اب اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے کندھوں پہ بوجھ نہیں ڈالا, اب نہیں اسے کہا کہ تو پڑھ. اب غیرت والے اس کے مسلمان بھائیوں کو کہا ہے کہ اس کو اچھی طرح پروٹوکول کے ساتھ, عزت و شان کے ساتھ اس کو قبر کے حوالے کرو, اس کو غسل دو, تمہارا حق ہے, اس کا تمہارا فرض ہے, اس پہ حق تمہارا حق ہے کہ تم اس کو اچھی طرح غسل دو, اس کو خوشبو لگاؤ, اس کو کفن پہناؤ, اچھا کفن پہناؤ, اس کی قبر اچھی کر کے کھودو, اس کو اپنے کندھوں پہ عزت و شان سے لے کے جاؤ. اور مومن کی اتنی شان ہے, اس کا اتنا پروٹوکول ہے, اللہ اکبر. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ تو پسند کرتا ہوں, مفہوم ہے آپ کی حدیث کا, میں یہ تو پسند کرتا ہوں کہ میرا قدم جلتے ہوئے انگارے پہ آئے, لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا قدم کسی مومن کی قبر پہ آئے. مردود آدمی, تم اس کو محتاجگی سمجھتے ہو, یہ پروٹوکول ہے, یہ مومن کی شان ہے. تم اگر یہ پروٹوکول وصول نہیں کرنا چاہتے تو لکھ کے دے جاؤ کہ بھئی میں مروں تو مجھے شاپر میں باندھ کے جنگل کسی درخت میں جا کے چھوڑانا, باندھ آنا, یا یہ وصیت کر دو کہ مجھے جلا کے راکھ کر دینا, مجھے کوئی پروٹوکول نہ دینا, مجھے کوئی غسل شسل نہ دینا. اللہ رب العزت پروٹوکول دے رہا ہے. حضور کہہ رہے ہیں مومن تو مومن رہ گیا, میں تو اس کی قبر پہ بھی پاؤں رکھنا پسند نہ کروں, حالانکہ میرا جلتے ہوئے انگارے پہ پاؤں آ جائے وہ مجھے برداشت ہے. اللہ حضرت نے یہاں پہ بڑی, یہ دیکھو نا, یہ جو اعلیٰ دماغوں کے مالک ہیں, جن کو اللہ رب العزت نے خوشبودار معطر عقیدے اور دماغ دیے ہیں, عقلیں اور شعور دیے ہیں, وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے کہ مومن کی قبر پہ میرا پاؤں نہ آئے حتیٰ کہ جلتے ہوئے انگارے پہ آ جائے. اور وہ کہتے ہیں یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, کیا مطلب یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جن کا قدم مبارک ہمارے منہ پہ آئے, ہمارے ماتھے پہ آئے, ہمارے سر پہ آئے, ہمارے سینے پہ حضور قدم رکھے تو ہماری مٹی پاک ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اکثیر ہے, حضور کا قدم مبارک ہمارے سینے پہ, منہ پہ, ناک پہ, آنکھوں پہ, ماتھے پہ, سر پہ آ جائے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے. لیکن وہ ہستی کیا کہہ رہی ہیں کہ مومن کی قبر پہ پیر رکھنا میں پسند نہیں کرتا. تو یہ کیا ہے, یہ پروٹوکول ہے, یہ عزت ہے, یہ اس کی تکریم ہے, یہ اس کی شان و شوکت ہے. اور مومن قبر کے زمین کے اوپر چلتا ہو اس کی تب بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شان ہے, اور جب وہ قبر کے اندر چلا جائے تب بھی رب تعالیٰ جل وعلا کی نظر میں اس کی شان ہے. تم پلیت لوگ ہو, تم بے ایمان لوگ ہو, تم لوگوں کو الجھاتے ہو, وہم و گمان پیدا کرتے ہو, ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے اور سواد اعظم مسلک حق اہل سنت و جماعت سے گمراہ ہو جائے. جن کے نصیبوں میں گمراہی نہیں لکھی تم سر دھڑ کی بازی لگا کے دیکھ لو, وہ گمراہ نہیں ہوں گے. اور جن کے نصیبوں میں ہدایت لکھی ہے, اگر وہ تمہارے پیچھے کچھ دیر کے لیے چل بھی پڑے, اللہ رب العزت جل مجد الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو واپس جنتیوں والی راہ پہ لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کے غلاموں میں زندہ رکھے اور حضور کے غلاموں میں موت نصیب فرمائے. اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس جانور سے بچائیں جس کا نام مرزا جیلمی ہے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.